محترم سامعین کرام، تو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن یا اسی طریقے سے جمعہ کی رات میں انسان کو سورہ دخان بھی پڑھنا چاہیے۔ سورہ دخان یہ 25ویں پارے کی ایک سورت ہے، تقریباً 3 رکوع پر مشتمل سورت ہے۔ تو روایات سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن اور جمعہ کی رات میں سورہ دخان کو انسان کو تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے ترمذی شریف، جس کو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، اس روایت کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سورہ حامیم دخان پڑھے، یعنی سورہ حامیم دخان جو 25ویں پارے کی سورت ہے، اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جو شخص رات کو سورہ حامیم دخان پڑھے، اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک فرشتہ نہیں، ایک فرشتے کی دعا کافی تھی انسان کے لیے قبول ہونے کے لیے، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ترمذی شریف ہی میں ایک اور حدیث ہے، جس حدیث شریف کے اندر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اس سورت کو یعنی سورہ حامیم دخان کو جمعہ کی رات میں پڑھا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک تیسری روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت کو بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ دخان کو جمعہ کی رات یا جمعے کے دن تلاوت کرے، جو آدمی سورہ دخان کو جمعہ کی رات یا جمعے کے دن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے عزیز بھائیو، جمعے کے دن کی بھی اور جمعہ کی رات بھی، جمعے کی رات کی بھی۔ تو معلوم ہوا ان حدیث سے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں یہ سورہ دخان کے پڑھنے کی انسان کو فکر کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے سورہ دخان جمعے کے دن اور جمعہ کی رات میں پڑھنا چاہیے، اور جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ تو عزیز بھائیو، روایت سے ایک عمل تو یہ معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2 کے اوپر جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور نمبر 3 پہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن انسان کو خوب درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو تمام نبیوں کے سردار ہے، اور جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے، بغیر دعا کیے ہوئے اتنے بڑے نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس نبی کے صدقے میں اللہ نے اس پوری دنیا کو بنایا اور سجایا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور عزیز بھائیو، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اور اس امت کے اوپر بے شمار احسانات ہیں۔ ہمارے نبی کے احسانات تو اتنے ہیں، اس امت کے اوپر کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی گن نہیں سکتا۔
روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کی زندگی میں تھے اور اس دنیا کے اندر تھے، تشریف فرما تھے، تب بھی ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے بڑی فکر فرمائی. ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی. ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مار کھایا اور اپنی امت کے لیے اپنے دانت مبارک کو شہید کرایا، اور اپنی امت کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن زخمی ہوا، اور اس امت کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق پہ طلاق پڑتی گئی. آخر کون سا احسان نہیں ہے جو ہمارے اوپر ہمارے نبی کا نہ ہو؟ بے شمار احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے اور میرے اور آپ کی طرف سے ہمارے نبی کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. تو ہمارے آقا جب اس دنیا میں تھے تب بھی اس امت کی فکر فرمائی، اور آج بھی علماء کرام نے لکھا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں، روضہ اقدس میں اور اپنی مزار مبارک میں زندہ ہے اور آرام فرما رہے ہیں. آج بھی اپنی قبر مبارک کے اندر اپنی امت کی فکر فرما رہے ہیں. اللہ اکبر! کتنے بڑے نبی کی امت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کر دیا. وہ نبی جو اپنی امت کے لیے راتوں کو رویا کرتا تھا. اللہ اکبر! اللہ ہمیں ایسے نبی سے سچا عشق نصیب فرمائے. جمعہ کی رات ہے، مسلمانوں آمین کہو. اللہ ہمیں ایسے نبی کی ایک ایک سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسے نبی کا دیدار خواب میں نصیب فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں. تو ایک امتی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر درود شریف کا نذرانہ اور تحفہ پیش کرے. قرآن کے اندر درود شریف پڑھنے کا انسانوں کو اور مسلمانوں کو حکم دیا، اور یہ درود شریف تو اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ بھی اپنے نبی کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، اور اس کے فرشتے بھی نبی کے اوپر درود بھیج رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ جب اپنے نبی کے اوپر درود بھیجے تو کیا مطلب؟ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کا نبی کے اوپر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت نبی کے اوپر نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی رہتی ہیں نبی کے اوپر. اور آگے قرآن میں ہے کہ فرشتے بھی نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی کے اوپر درود و سلام بھیجو. اللہ فرماتے ہیں اگر تم نبی کے اوپر درود و سلام بھیجو گے تو تم میرے ساتھ اور میرے فرشتے جس عمل کے اندر مشغول ہیں نبی کے اوپر درود و سلام بھیجنے میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے. اللہ اکبر! کتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ بھی نبی کے اوپر درود بھیج رہے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. اس لیے عزیز بھائیو، خوب انسان کو درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک روایت میں میں نے پڑھا ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص کر کے جمعے کے دن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ جمعہ کے دن خوب درود شریف پڑھا کرو. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فیہ سے مراد علماء کرام نے لکھا جمعہ کا دن، کہ تم لوگ جمعہ کے دن خوب درود پڑھا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا درود جمعہ کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ جمعے کے دن درود شریف کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی تاکید ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو درود شریف پڑھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن ویسے تو درود شریف پڑھنے کا جو عمل ہے بڑا اونچا عمل ہے، ہر وقت روزانہ انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، لیکن خاص کر کے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اور اس کی اہمیت اور اس کی تاکید بڑھ جاتی ہے. اور یہ تاکید ایک روایت سے معلوم ہوتی ہے. اس روایت کو حضرت امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے. روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عصر کے وقت آسمان سے زمین کی طرف فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا روایت تو سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور جمعے کے دن اور جمعہ کی رات کی جو خصوصی طور پر درود شریف پڑھنے کی جو تاکید آئی ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کو سوچا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عصر کے وقت آسمان سے زمین کی طرف فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ اور آگے روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا جو فرشتے زمین کی طرف اترتے ہیں ان کے پاس سفید تختیاں ہوتی ہیں، سفید اور وائٹ کلر کی تختیاں ہوتی ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، تختیاں لکھنے